बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद आसिफ नवीद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आप मेरे चैनल पर देख सकेंगे अपनी सेहत के मसाइल और उनका आसान हल। चलते हैं अपने मौजू की तरफ। होम्योपैथिक मेडिसन ब्राइटा कार्ब, ये दवा ख़ासकर बचपन और बुढ़ापे के अवारज़ात में काम करती है। ये ऐसे बच्चों की मदद करती है जो कंठ माला में मुब्तला हों, बिलखसूस अगर वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पस्त हों, बौने लगते हों, उनका कद ना बढ़ा हो, कंठ माला के बायस आने वाला आशोब, चश्मे पेट सूजा हुआ होता है, जल्द सर्दी लग जाती है। जो अफराद गले की खराश में मुब्तला रहते हैं उनके लिए मुफीद है। मसूड़ों से बआसानी खून निकलता है। बुढ़ापे की शिकायत, ऐसी शिकायत जो अज़ा में तंज़ली के बायस आती है, दिल की नालियों या दिमाग के मुतल्लिका अमराज, प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं। सर्दी से बहुत ज़्यादा हिसास पैरों में बदबू और पसीना आता है। बहुत कमज़ोर और थका हुआ, थकन के बायस बैठना लेटना मुश्किल हो जाता है। किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। अजनबी लोगों को मिलने से नफ़रत करता है। नज़ला और उसके साथ बार बार नक्सीर आती है। ऐसे नौजवानों की बदहज़मी में मुफीद है। जो मुश्तज़नी का शिकार हों या उन्हें इखराज मनी का आर्ज़ा लाहक हो, जिसके साथ कल्बी जोश और धड़कन भी होती है, गदूद की बनावट पर असरअंदाज होती है और तंज़ली वाली तब्दीलियों में कारगर है। शरियानियों के गोमड़, बुढ़ापे में रग्गू के पर्दे मौफ हो जाते हैं। ब्राइटा दिल और शरियानों के लिए नुकसानदेह है। शरियानों में रेशादार पैदाइश बनती है, रगें नरम हो जाती हैं, फैल जाती हैं और उनमें गोमड़ बन जाते हैं। उनके फटने से सख्ता हो जाता है। जहन की कुछ इस तरह अलामात होंगी। यादाश्त ख़त्म हो जाती है, दिमागी कमज़ोरी, एतमाद की कमी, बुढ़ापे का जहनी फतूर, जहनी इंतशार, हयादार, अजनबियों से नफ़रत, बच्चों जैसी हरकतें, ज़रा सी बात पर उदास हो जाता है। सर की अलामत कुछ इस तरह होंगी। चक्कर आते हैं, धूप में खड़ा होने से सुइयां चुभती हैं जो सर से सारे जिस्म में फैल जाती हैं। महसूस होता है दिमाग ढीला हो गया है, बाल गिरते हैं, गोमड़ियाँ बनती हैं, आँखें पतलियों में फैलाव और सकड़ाव बारी बार आता है, रोशनी से घबराहट, आँखों के सामने धुंध, मोतिया वगैरह। कान की अलामत कुछ इस तरह होंगी। कम सुनाई देता है, कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, कान के गिर्द गदूद पुरदर्द और सूजे हुए होते हैं, नाक साफ़ करने पर बाज़ गश्त सुनाई देती है। नाक की अलामत खुश्क छींकें, ज़ुकाम और नाक और ऊपर वाला होंठ सूजा हुआ महसूस हो, जैसे नाक में धुआं है, गाढ़ा जर्द मवाद खारिज होता है, बार बार तस्कीर बहती है, नाक की अतराफ में खरंड बनते हैं। चेहरा जर्द पिलपिला, चेहरे पर मकड़ी के जाले का एहसास होता है, ऊपर वाला होंठ सूजा हुआ होता है। मुंह सुबह बेदार हो तो मुंह खुश्क होता है, मसूड़ों से खून बहता है, वो अपनी जगह छोड़ देते हैं।
حیض شروع ہونے سے پہلے دانتوں میں درد ہوتا ہے، منہ آبلو سے بھرا ہوا گندا ذائقہ، زبان کا فالج، زبان کی نوک پر درد اور جلن ہوتی ہے، طلوع آفتاب سے قبل رال بہتی ہے، کھانا کھاتے ہی خوراک کی نالی میں تشنج ہو جاتا ہے، گلا، ٹانسل اور جبڑے کے نچلے غدود سوج جاتے ہیں، زکام آسانی سے ہو جاتا ہے اور ساتھ سوئیاں چبھتی ہیں، ٹانسل کا پیپ دار اور ورم، جب بھی سردی لگے ٹانسلز میں پیپ آ جاتی ہے، رگیں پھول جاتی ہیں، نگلنے پر درد ہوتا ہے، یہ درد خالی نگلنے پر بڑھتا ہے جیسے حلق میں ڈاٹ لگا ہو، صرف مائع اشیاء نگل سکتا ہے، جیسے ہی خوراک نالی میں داخل ہوتی ہے تشنج پیدا ہوتا ہے، آواز کے زیادہ استعمال سے گلے کی شکایات اور نرخرے میں ڈنگ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، معدے کی علامات کچھ اس طرح ہوں گی: منہ سے رال بہتی ہے، ہچکی اور ڈکار آتے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ معدے میں پتھر رکھا ہے، بھوکا لیکن کھانا کھانے سے انکار کر دیتا ہے، کھاتے ہی معدے میں درد اور بوجھ محسوس ہوتا ہے اور پیٹ چھوا جانا برداشت نہیں کرتا، گرم غذا کھانے سے زیادتی، بوڑھوں کا ضعف معدہ جب کسی مہلک مرض کا اندیشہ ہو، پیٹ سخت اور تنا ہوا ہوتا ہے، اپھارا، پیٹ درد، آنتوں کے غدود بڑھ جاتے ہیں، غذا نگلنے پر پیٹ میں درد ہوتا ہے، عادتاً درد کولنج اور بھوک لیکن کھانے سے انکار کر دیتا ہے، پخانا، قبض، پخانا سخت گانٹ دار، بواسیر کے مسے پیشاب کرتے وقت باہر نکل آتے ہیں، مائع مستقیم میں سرسراہٹ ہوتی ہے، مقعد سے رطوبت نکلتی رہتی ہے، پیشاب، جب بھی پیشاب کرتا ہے بواسیر کے مسے باہر نکل آتے ہیں، پیشاب کی شدید حاجت، پیشاب کرتے وقت پیشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے، مرد، خواہش جماع کم ہو جاتی ہے اور وقت سے پہلے نامردی آتی ہے، پراسٹیٹ بڑھ جاتے ہیں، عورت، حیض آنے سے قبل معدہ اور زیریں کمر میں درد ہوتا ہے، حیض مقدار میں کم آتا ہے، سانس، خشک دم گھٹنے والی کھانسی، خاص طور پر بوڑھے افراد میں، چھاتی بغلم سے پر ہوتی ہے لیکن خارج کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، موسم کی ہر تبدیلی پر زیادتی ہوتی ہے، سینگا محسوس کرتا ہے کہ جیسے حنجرہ میں دھواں بھرا ہوا ہو، آواز بند ہونے کی پرانی شکایات، سینے میں سوئیاں چبھتی ہیں، سانس لینے سے تکلیف بڑھتی ہے، پھیپھڑے دھوئیں سے بھرے محسوس ہوتے ہیں، دل، دھڑکن اور دل کے مقام پر درد، وریدی گومڑے بنتے ہیں، شروع میں دل کے فعل کو بڑھاتی ہے، خون کے دباؤ کو بڑھاتی ہے اور خون کی نالیوں میں سکڑاؤ لاتی ہے، دھڑکن جب بائیں کروٹ لیتا ہے اور جب اس کے بارے میں سوچتا ہے نبض بھری ہوئی اور سخت ہوتی ہے، پیروں کا پسینہ دب جانے سے دل کی علامات ظاہر ہوتی ہیں، کمر، گدی کے غدود سوج جاتے ہیں، گردن پر چربیلی رسولیاں، کندھوں کے درمیان کچلے جانے جیسے درد ہوتا ہے، تکونیا ہڈی میں سختی اور ریڑھ میں کمزوری آتی ہے، ہاتھ پاؤں، بغل کے غدودوں میں درد ہوتا ہے، پاؤں سرد لیس دار ہوتے ہیں، پاؤں میں بدبودار پسینہ آتا ہے، ہاتھ پاؤں بے حس ہوتے ہیں، گھٹنوں سے خصیوں کے تھیلی تک بے حسی ہوتی ہے، بیٹھنے پر کمی واقع ہوتی ہے، پاؤں کی انگلیاں اور تلوے درد کرتے ہیں، چلتے وقت تلووں میں درد ہوتا ہے، جوڑوں میں درد ہوتا ہے، پیروں میں جلندار درد ہوتا ہے، نیند میں باتیں کرتا ہے، بار بار آنکھ کھلتی ہے، زیادہ گرمی محسوس کرتا ہے،
دوران نیند پھڑکن ہوتی ہے۔ کمی زیادتی سے جب تکلیف کے بارے میں سوچتا ہے، منہ ہاتھ دھونے سے، درد والے رخ لپٹنے سے، کمی کھلی ہوا میں چلنے سے۔ تعلق مقابلہ ریڈیم آراگلیس آکسی ٹراپس معاون ڈل کا مارا مخالفت کلکیریا سالٹ اس کے زہریلے اثرات دور کرتی ہے۔ خوراک 3 سے 30 طاقت تک پیپ درد ورم کے رجحان میں مفید ہے۔ اس کا اثر سست رفتاری سے ہوتا ہے، اس کو بار بار دہرایا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم۔